آج ہم ڈسکس کریں گے کلاس آف ورٹیبریٹس اور اس میں ہم بات کریں گے ریپٹائلز کی. تو ورٹیبریٹس کی بات کی جائے کہ ورٹیبریٹس کنہیں کہا جاتا ہے، وہ اینیملز جن میں ریڑھ کی ہڈی موجود ہوتی ہے انہیں ورٹیبریٹ کہا جاتا ہے. اور ریپٹائلز کی اگر ہم بات کریں تو جو ریپٹائلز ہیں وہ بھی ورٹیبریٹس ہیں، یعنی کہ ریپٹائلز بھی وہ اینیمل، وہ جانور ہیں جن کے پاس بیک بون یعنی کہ ریڑھ کی ہڈی موجود ہوتی ہے. تو اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم اپنے سامنے ایک ڈائیگرام، ایک تصویر لے آئے ہیں، اور اس تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں کروکوڈائل کو، یعنی مگرمچھ کو. تو کروکوڈائل کا جو سکیلیٹن، جو ڈھانچہ ہوتا ہے، جیسے کہ یہاں پر اس تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں ریڑھ کی ہڈی موجود ہے. جیسے یہاں پر ہم دیکھیں کہ سر سے پیچھے سے اگر دیکھیں تو یہ والی جو ہڈی ہے جسے کہ ہم گہرے رنگ سے کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ریڑھ کی ہڈی ہے. جیسے کہ اگر ہم اپنی بات کریں تو اگر ہم اپنی کمر پر پیچھے ہاتھ لگاتے ہیں سر سے نیچے کمر کی طرف کو، ہمیں درمیان میں ایک ہڈی محسوس ہوتی ہے جسے ریڑھ کی ہڈی یا پھر بیک بون کہا جاتا ہے، کیونکہ ہم بھی کیا ہیں؟ ورٹیبریٹس ہیں. اسی طرح سے جو ریپٹائلز ہیں یہ بھی ایک گروپ، ایک کلاس بناتے ہیں اینیملز کی. اور ان میں جو اینیمل آتے ہیں جیسے یہاں پر ہم نے بات کی ہے کروکوڈائل ہے، اس کے علاوہ سنیک یعنی کہ سانپ، چھپکلی، اس طرح کے جو جانور ہیں انہیں ہم ریپٹائل کہتے ہیں. ریپٹائلز کی اگر ہم بات کریں تو جو ریپٹائلز ہوتے ہیں یہ کولڈ بلڈڈ اینیمل ہیں. کولڈ بلڈڈ کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ اینیمل، وہ جانور ہیں جن کی باڈی کا جو ٹیمپریچر ہوتا ہے، یعنی کہ جو درجہ حرارت ہوتا ہے وہ چینج ہو سکتا ہے، یعنی کہ تبدیل ہو سکتا ہے. مطلب کہ اگر ان کے باہر جو ہے جو ماحول ہے، اگر وہاں پر سردی ہے تو کیا ہوگا؟ یہ اپنے جسم کے درجہ حرارت کو اس کے مطابق تبدیل کر لیں گے. باہر گرمی ہے تو بھی یہ اپنے جسم کے درجہ حرارت کو تبدیل کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ باڈی کے ٹمپریچر کو تبدیل کر سکتے ہیں، اس لیے انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ ہیں کولڈ بلڈڈ اینیمل. ریپٹائلز کی کچھ خصوصیات کی بات کریں کہ کچھ خاص کریکٹر، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے سانپ کی بات کریں تو سانپ کیا ہے؟ یہ بھی ایک ریپٹائل ہے. ان کی جو سکن ہوتی ہے، جو جلد ہوتی ہے وہ ڈرائی ہوتی ہے، یعنی کہ خشک ہوتی ہے، تھک ہوتی ہے، موٹی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ ان کی سکن کے اوپر خاص قسم کے سٹرکچر موجود ہوتے ہیں جنہیں کہ سکیل کہا جاتا ہے. جیسے کہ سانپ کے اوپر بھی ہم دیکھیں تو ہمیں اس طرح کے، اس کو ہم ایک اور کلر سے کر لیتے ہیں، یہ ہمیں کیا نظر آ رہے ہیں؟ اس کے اوپر یہ سکیلز نظر آ رہے ہیں اس کی باڈی کے اوپر. ریپٹائلز کی ایک اور مثال اپنے سامنے لے آتے ہیں، جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں ٹورٹوائز جسے کہ کچھوا کہا جاتا ہے. تو اس کی بھی اگر ہم سکن دیکھیں تو وہ بھی ڈرائی، تھک اور سکیلی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو اس طرح کی جلد موجود ہے اس کا کیا فائدہ ہے. تو ان کی یہ جو جلد ہے، ایک تو یہ کہ ان کی باڈی کو کور کر رہی ہے، دوسرا یہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی باڈی کو باہر کے جو ماحول ہے اس میں جو گرمی ہے یا سردی ہے اس سے بچا کے رکھتی ہے. جو ریپٹائلز ہوتے ہیں ان کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ یہ انڈے دیتے ہیں، اور انڈے دیتے ہیں لینڈ کے اوپر یعنی کہ خشکی پر. جیسے کہ اس تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں ایک لیزرڈ کو، ایک چھپکلی کو، اور ساتھ میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا کری ہے؟ وہ ایگ لے کری ہے، یعنی کہ انڈے دے رہی ہے. اب اگر ہم یہ جو ایگ لے کرتے ہیں، انڈے دیتے ہیں، ان کی بات کریں کہ وہ کس طرح کے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایگز ہیں ان کے مطلب جو انڈے ہیں ان کا جو شیل ہے وہ تھک ہوتا ہے، یعنی کہ موٹا ہوتا ہے، اور سخت ہوتا ہے، لیدری شیل ہوتا ہے، یعنی کہ بہت ہی ہارڈ ہے. جیسے کہ اس تصویر میں ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھوا ہے وہ انڈے سے باہر نکل رہا ہے، اور اس کا جو شیل ہے وہ اس کو توڑ کے باہر نکل رہا ہے، اور جو شیل ہے وہ سخت ہے، اور وہ اتنا سخت ہے جس طرح سے چمڑا ہوتا ہے، مطلب لیدری شیل ہے. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنا تھک ہے اور ہارڈ ہے،
یعنی موٹا اور سخت ہے تو وہ کیوں ہے؟ تاکہ وہ باہر کا جو خشک ماحول ہے اس سے اندر جو جاندار موجود ہے، اندر جو ریپٹائل موجود ہے اسے بچا سکے۔ اور ہم ریپٹائلز کو دیکھیں تو ان کے 4 لمبس ہوتے ہیں، یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں۔ جیسے کہ یہاں پر اس تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں، یہ اس کی ایک، یہ دوسرا لمب ہے اس کا، یہ تیسرا، اور اسی طرح سے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں چوتھا، اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں لیزرڈ کو یعنی کہ چھپکلی کو۔ اگر ہم ٹورٹوائس کو، کچھوے کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس بھی 4 لمبس ہیں، جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں 1 2 3، اور اسی طرح سے چوتھا جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے جو کہ اس تصویر میں ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ لیکن جب ہم سنیک کی بات کرتے ہیں، سانپ کی بات کرتے ہیں، تو جو سانپ ہے وہ ایسا ریپٹائل ہے کہ اس کے پاس لمبس موجود نہیں ہوتے۔ جیسے آپ نے سانپ دیکھا ہوگا کہ اس کے پاس کسی بھی قسم کی ٹانگیں یا بازویں موجود نہیں ہوتی ہیں۔ ریپٹائلز جو ہیں وہ پانی کے اوپر اور خشکی دونوں میں پائے جاتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ کچھوے جو ہیں وہ پانی میں بھی پائے جاتے ہیں، اسی طرح سے سانپ جو ہے وہ خشکی پر بھی پایا جاتا ہے، اور کچھ سانپ جو ہیں وہ پانی کے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جو کروکوڈائل ہے، مگرمچھ ہے، وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پانی میں بھی رہتا ہے، لیکن کچھ مگرمچھ جو ہیں وہ کیا خشکی پر بھی آ جاتے ہیں۔ اچھا، اب اگر ہم بات کریں کہ یہ سانس کس طرح سے لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس لنگز یعنی کہ پھیپھڑے موجود ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے یہ سانس لیتے ہیں، یعنی کہ یہ جو ان کا بریدنگ کا عمل ہے، سانس لینے کا عمل ہے، اس میں لنگز انوالو ہیں یعنی کہ پھیپھڑے۔ آپ نے ڈائناسور کا نام سنا ہوگا۔ ڈائناسور جو ہے وہ بھی ریپٹائلز ہیں، یعنی کہ وہ بھی کس گروپ میں آتے ہیں؟ ریپٹائلز میں۔ ڈائناسورز جو ہیں وہ ابھی تک جتنے بھی ریپٹائلز ہیں ان میں سب سے بڑے پائے جانے والے ریپٹائلز ہیں، لیکن اب یہ نظر نہیں آتے کیونکہ یہ ایکسٹنکٹ ہو چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں۔ اسی لیے یہاں پر ہم نے لکھا ہے کہ یہ پائے جاتے تھے اینشینٹ ٹائمز میں، یعنی کہ جو وقت گزر چکا ہے اس وقت میں یہ پائے جاتے تھے، اب یہ ایگزسٹ نہیں کرتے، اب یہ نہیں پائے جاتے کیونکہ اب یہ کرۂ ارض سے، ہماری زمین سے ختم ہو چکے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، آج ہم نے ڈسکس کیا کلاس آف ورٹیبریٹس میں ریپٹائلز کے بارے میں۔